سیرت کے حوالے سے چند پہلو سیرت کے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی طبیعت شکوے والی نہیں تھی۔ آپ کی طبیعت میں شکوہ نہیں تھا، بلکہ آپ کی طبیعت شکر والی تھی۔ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو اللہ کی رسول ہیں، تو آپ اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو یہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی؟ تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں؟ میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوستو، ہماری طبیعت میں نا شکوہ، ہماری طبیعت میں شکایت، چھوٹی چھوٹی بات پہ رنجش ہم نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے۔ ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحت تندرستی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ 16 سال تک آپ بیمار رہے ہیں، اور اتنی بیماری کے دن دیکھے ہیں کہ جسم کے ہر حصے میں بیماری پھیل گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی بیوی پوچھتی ہے، اور اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ کو جائیداد دی تھی، کھیت تھے، کھلیان تھے، آپ کی فصلیں تھیں، بڑا کچھ تھا۔ امتحان آیا تو وہ فرشتے نے پھونک ماری، ساری فصلیں جل گئی۔ جانور بڑے تھے، جانور سارے بیماری لگی مر جاتے ہیں، آپ کے بچے سارے فوت ہو جاتے ہیں، آپ خود بیماری سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیوی آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ دکھوں کے دن اچھے ہیں یا سکھوں کے دن اچھے تھے؟ جب چین تھا، جب قرار تھا، جب کھیت تھے، کھلیان تھے، جب مال تھا، دولت تھی، اولاد تھی، سکھوں کے دن اچھے ہوتے ہیں یا دکھوں کے دن اچھے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے ہی دن اللہ کے ہوتے ہیں، سارے ہی دن اللہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مجھ سے رائے لیتی ہو تو میری رائے یہ ہے کہ دکھوں کے دن اچھے تھے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے وہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اس طرح، جب میں بیمار تھا تو صبح بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آتا تھا کہ اے میرے نبی تیرا کیا حال ہے، تو شام بھی اللہ مجھ سے حال پوچھتا، صبح بھی اللہ مجھ سے حال پوچھتا۔ تو جب اللہ مجھ سے حال پوچھتا تھا نا تو میری جو کیفیت، جو قرار اور دل کو چین آتا تھا نا، وہ دکھوں کے دن میں کوئی نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ طبیعت شکر والی کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا شکر کرو گے تو تجھے اتنا دوں گا کہ گن نہیں پاؤ گے اگر شکر کرو گے۔ اور ہم نے اپنی طبیعت ایسے بنا لی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تھوڑا سا ٹائم پہلے چلے جائیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں،
اور یہ بزرگ جو ہیں وہ تو بول کے بتاتے ہیں 85 سال کا ہو گیا. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ بولتے تھے شکر ہے. ایسے ہی ہے نا، اب آپ کسی کو پوچھیں کیسے ہیں تو وہ بولتا ہے شوگر ہے. مطلب کہ شوگر میں بدل گیا ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ سے دوری اور بے یقینی کی جو فضا قائم ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ جو شکر ہے وہ شوگر میں بدل جاتا ہے. تو ہمیشہ طبیعت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، شکوے والی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے، سیرت کا ایک یہ پہلو ہے. اور دوستو دوسرا سیرت کا پہلو ہے کہ انسان کو صلح پسند ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ بات پلے باندھ لیں کہ جو ایک دوسرے کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں وہ پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں جو چگلی اور غیبت کرتے ہیں. حرام ہے اسلام کے اندر چگلی کرنا اور غیبت کرنا. تو اللہ کے نبی صلح پسند تھے، اور مومن کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی ہے، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے اور بڑی جلدی معاف بھی کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ایک جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے اور بڑی جلدی معاف بھی کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی نشانی ہے. ہم نا عبادت کرنے کے باوجود ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہم تیار ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے. جبکہ اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو بڑی جلدی راضی ہوتا ہے اور بڑی جلدی معاف کرتا ہے، پہل کرتا ہے معاف کرنے میں. تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں، صلح پسندی اختیار کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے 2 رشتہ داروں میں، 2 دوستوں میں، 2 پڑوسیوں میں صلح کروا دی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے پتہ ہے انعام کیا ملتا ہے؟ جس نے 2 رشتہ داروں میں صلح کروا دی ہے، فرمایا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو کسی کے درمیان صلح کرواتا ہے. ہم لوگوں کے پاس جو کچھ مسائل آتے ہیں نا، اصل مسائل آتے ہی اس وقت ہیں جب یہ اللہ فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. رشتہ داریاں اس وقت خراب ہوتی ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کی جاتی ہے، اس وقت مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میں نے آج بھی کچھ گھر ایسے دیکھے ہیں، رشک آتا ہے ان گھروں پہ. اللہ ان گھروں کو نظر بد سے محفوظ کرے کہ آج بھی ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی چھاؤں میں لے کے بیٹھے ہیں اور ساری اولاد اکٹھی رہ رہی ہے. وہ بھی تو گھر موجود ہے نا، اور ایسی تربیت کر کے گئے ہیں، ایسی تربیت کر کے گئے ہیں، اور وہ ایسی سلجھی اولاد ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بڑے بہن بھائیوں نے کردار ماں باپ کا ادا کر کے اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لگائے رکھا ہے. تو دوستو ایسے مسائل آتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں میں، رشتہ داروں میں اپنا کردار ادا کر کے صلح کروائیں. ہمارا کردار منفی سوچ کا ہوتا ہے، پلڑا جہاں بھاری ہوتا ہے ہم اس کی طرف جو ہے ہم جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. تو مسلمان کی نشانی اور مسلمان کا مقام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کروائے، منفی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیرت کا ایک یہ پہلو ہے. اگلی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ
میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی نشانی، اب ایک بات میں مسلمان کی نشانی بتا دی گئی ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کرتا ہے، مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسے ممکن ہے؟ ویسے یار ایک مالک کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے اور جس طرح کا اس نے لباس پہنا ہے اس کا ڈرائیور بھی اس طرح کا لباس پہنے، وہ بیٹھ سکتا ہے پہن کے؟ زمیندار ہے ایک، اور زمیندار نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو جس طرح کے زمیندار وہ جاگیردار کپڑے پہنتا ہے وہ ملازم کو پہننے دیتا ہے؟ وہ نہیں پہننے دیتا۔ اگر پہنتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میرے ہم پلے کپڑے پہن لے، میں تو نہیں سے چھوڑوں گا۔ سنیں، یہی تو بردباری ہے، یہی تو دین کا حسن اور دین کی خوبی ہے کہ دین اسلام آپ کے اندر اس چیز کو پیدا کر رہا ہے، ایکویلٹی کو، مساوات کو پیدا کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ذات کا ہے، کسی خاندان کا ہے، کسی نسل سے ہے، کوئی کسی کو برتری نہیں ہے۔ فرمایا سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں۔ یہ ذات پات کے مسئلے تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو چیزیں خود ساختہ ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں اسلام کی نظر میں۔ اور اسلام خوبصورت دین کا درس دیکھیں کتنا ہے۔ جب مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ جو مالک ہے، وہ جو زمیندار ہے، جو اپنے جیسے کپڑے پہنتا وہ ملازم کو نہیں دیکھنا پسند کرتا، تو مسجد میں آ کے کیا وہ منع کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نہ کھڑے ہو؟ یہ دین کا حسن ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ دین اس چیز کی ایکویلٹی کی، مساوات کا آپ کو درس دیتا ہے کہ سارے انسان کی رسپیکٹ اللہ کے نزدیک برابر ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مصلی سے رابطہ مضبوط کیا ہوا ہے، پھر ان کی ذرا رسپیکٹ اللہ زیادہ کرتا ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے سارے انسانوں کی رسپیکٹ اللہ کی نظر میں برابر ہے، لیکن جن کا مصلی کے ساتھ مضبوط رابطہ ہے پھر ان کا مقام ذرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے کتنا بہترین نمونہ ہے۔ سنیں اور اپنے امت محمدیہ ہونے پہ رشک کریں کہ میرے نبی نے کتنی خوبصورت تعلیمات عطا کی ہیں ہم لوگوں کو۔ حضور کے پاس امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس 2 مسواکیں آئیں، آپ کی سنت تھی مسواک کرنا، آپ بھی سنت ہے مسواک کرنا، اور بہت بڑی سنت ہے مسواک اللہ کے رسول کی۔ آپ کے درخت تھا تو آپ نے فرمایا ایک بندے کو یاد مسواک لے کے آؤ، 2 تھے، ایک صحابی تھا، ایک اللہ کے نبی تھے، اور دوسرے کو حکم دیا، صحابی کو حکم دیا کاٹ کے لاؤ۔ 2 مسواکیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئیں، ایک مسواک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور ایک بالکل سیدھی تھی۔ دین کا حسن دیکھیں، رسپیکٹ کس طرح دین اسلام نے دوسرے کو دی ہے۔ حضور نے 2 مسواکیں منگوائیں، ایک مسواک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور ایک بالکل سیدھا تھا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو بالکل سیدھی مسواک ہے اللہ کے نبی خود رکھ لیتے، لیکن میرے نبی نے دوسروں کی رسپیکٹ کا، عزت کا خیال رکھتے ہوئے جو ٹیڑھی مسواک تھی میرے نبی نے خود رکھ لی ہے، اور جو سیدھی مسواک ہے وہ صحابی کو عطا فرما دی ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو ایسا تو نہ کریں، یہ میں آپ کو دیتا ہوں مسواک، آپ یہ والی رکھ لیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے
جس کو جو چیز اپنے لیے پسند آئے نا وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے وہ پہلے پسند آئی ہے، وہ جو سیدھی ہے مجھے پسند آئی تھی، تو میں نے سوچا مسلمان کی تو نشانی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے۔ کبھی ایسا کر کے تو دیکھیں، کبھی کر کے تو دیکھیں نا، دو چیزیں گھر سے سودا لینے جائیں اور دو چیزوں ایک دام آپ اس کو خرید کے لاتے ہیں دے کے، اس کا ایک چیز تھوڑی سی اچھی آ گئی ہے، وہ انسان کی اخیر کوشش ہوتی ہے جو اچھی چیز ہے وہ اپنے بچوں کو دی جائے، اور تھوڑا سا جس میں فرق ہے وہ دوسروں کو دی جاتی ہے، یہ ہر ایک کی کوشش ہے۔ اور ایسا کر کے تو دیکھیں نا آپ کو کتنا روحانی سکون ملتا ہے۔ جو اچھی چیز ہے وہ اپنے بھتیجوں کو تو دے کے دیکھیں ذرا، پھر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ جو اچھی چیز ہے وہ اپنے پڑوسی کو تو دے کے دیکھیں نا، اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو اچھی چیز ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو دے کے تو دیکھیں، تمہیں کتنا روحانی سکون ملتا ہے، ذرا یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرے ساتھ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس حدیث کو میں نے پڑھا تو مجھے وہ انصر صاحب مجھے بات یاد آ گئی ہے۔ حاجی صاحب تھے، ہم نے 2 تربوز خریدے، ایک پیسے ہم نے دیے، 100 روپیہ دیا، 2 تربوز خریدے، تو وہ جو ٹک لگا نا تو میں نے دیکھا تو تھوڑا سا نا ان کا زیادہ سرخ تھا تربوز، میرے بھی پیسے انہوں نے دیے تھے، تو میں نے کہا چلو جو مل گیا ٹھیک ہے۔ تو میں نے رستے میں ایسے ہی بولا، میں نے کہا آپ کا ذرا اچھا ہے، میں نے دیکھا سرخ زیادہ ہے۔ تو جب ہم نے رستے میں اپنی گلی پہ میں گیا اور وہ گئے نا، تو انہوں نے اپنا تربوز مجھے دیا اور کہا یہ تم لے جو، یہ ذرا اچھا ہے تربوز ہے۔ یہ ہے مسلمان کی نشانی، اچھی اپنی جو حصے کی چیز ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو اچھی مسواک ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، مسلمان کی نشانی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ بڑے روب والے تھے، آپ اپنے علاقے کے چودھری کہلواتے تھے، بڑا روب تھا، بڑا آپ کے پاس مال تھا، بڑی آپ کے پاس جاگیر تھی۔ تو ایک بندے نے ایک دن دیکھا جس طرح حضرت ابو غفاری کا لباس تھا، آپ کا کام کرنے والا جو ملازم تھا اس کا بھی اسی طرح کا لباس تھا۔ وہ بندہ کہتا ہے کمال ہی کر دیا ابو ذر غفاری آپ نے، یہ تو انقلاب پیدا کر دیا معاشرے کے اندر۔ ایسے کبھی ہوا ہے کہ آپ نے جس طرح کا قیمتی لباس پہنا ہے آپ کے نوکر نے بھی وہی لباس پہنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، ایک دن نا میں نے اپنے ملازم کو جھڑک دیا تھا، میرے نبی نے جب سنا تو میرے نبی نے فرمایا اے ابو ذر، ملازم نوکر کو جھڑکا نہیں کرتے، یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھاتے ہو اسی طرح کا ان کو کھلایا کرو، جس طرح کے خود کپڑے پہنتے ہو اپنے ملازم کو بھی اسی طرح کے کپڑے پہنایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں بس اس دن سے لے کے آج تک جب بھی کپڑا خریدا ہے جو اپنے لیے خریدا ہے اپنے ملازم کے لیے بھی وہی کپڑا خریدا ہے۔ میرے نبی نے بتایا لوگوں کو کہ ایکویلٹی کیا ہے، مساوات کیا ہے، لوگوں کے لیے جذبہ ذمہ داری کا، احساس کا پیدا کیا۔ حضور کی طبیعت تھی، لوگوں کا بڑا احساس کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بندہ تھک کے جب گھر آتا ہے نا، سارا دن گرمی میں مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اب اسے گھر میں چاہیے کہ اچھا کھانا ملے، اچھی اسے روٹی ملے، تو کبھی کبھی یار ہو ہی جاتا ہے اس کی طبیعت کے خلاف، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو ہی جاتا ہے، کبھی کھنڈیا کو وقت زیادہ لگ جائے تو وہ سمیل بھی دینا شروع کر دیتی ہے، جل جاتی ہے۔ تو پھر ہم مرد ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، وہ تیری کیا جرت، تجھے میری
میرا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتا رہا ہوں، تو نے نمک زیادہ ڈال دیا۔ اور سنو، میرے نبی نے ہر ایک چیز کا کس طرح لحاظ رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے پوری زندگی میں جس چیز کو نانا طبیعت سمجھے کہ یہ اچھی ہے، آپ نے تناول نہیں فرمائی، لیکن ساری زندگی کسی چیز میں، کسی کھانے میں میرے نبی نے نقص نہیں نکالا، کبھی نہیں نکالا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج گھی زیادہ ڈال دی ہے، آج نمک زیادہ ڈال دی ہے۔ اور اللہ کے بندو، ہماری بیٹیاں بھی تو دوسروں کے گھر میں ہوتی ہیں نا، ان کی شکایت آئے تو کہتے ہیں بچی ہے، صحیح ہو جائے گی جب ہماری اپنی بہو زیادہ نمک ڈال دے تو اس کو کہہ دیتے ہیں تیرے والدین نے تیری تربیت ہی نہیں کی۔ یہ کیا ہوا یار؟ کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے، وہ کبھی کبھی نمک زیادہ ہی ہو جاتا ہے، وہ کبھی گھی زیادہ جو ڈال دیا جاتا ہے۔ حضور نے احساس کیا معاشرے کے اندر ہر ایک چیز کا۔ اور ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک مسجد کے امام کو بلا کے ڈانٹ دیا ہے، مسجد کے امام کو بلا کے ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا تو لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھاتا ہوں، تو دین سے دور کر رہا ہے؟ آقا میری غلطی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری شکایت آئی ہے کہ تو لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، یعنی لمبی قرات کرتا، اور تو نے شکایت کی اور تو نے کہا آقا ہمارے بچے ہیں۔ اس وقت عورتیں بھی پیچھے حضور کے نماز پڑھتی تھی، صحابہ کے پڑھتی تھی، کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے، ہم نے بچوں کو دودھ بھی لانا ہوتا ہے۔ کسانوں نے کی کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی زمینوں میں جانا ہوتا ہے، تو یہ امام صاحب بہت زیادہ لمبی فجر کی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے بلا کے ڈانٹا اسے، فرمایا لوگوں کا خیال رکھا کرو، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے اوپر اپنا روب نہ جماؤ کہ تم بہت بڑے قاری ہو۔ تو جو دین اور نماز کے اندر لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ دوسرے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوگا؟ یہ بھی تو ذرا سوچے نا، یہ بھی تو ذرا سوچے نا۔ اور جو دین نماز کے اندر دوسروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، وہ دوسرے حقوق کا تو بڑی پاسداری کرتا ہوگا۔ تو یہ بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا ہی خوبصورت دین ہے۔ اس کے کسی پہلو کو پکڑ لیں، اس میں رہنمائی اور کامیابی ہے۔